السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ پاک نے رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض فرمایا ہے نا۔ لیکن کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہے جن کی بنا پر شریعت نے روزہ نہ رکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ پرابلمز، وہ پریشانیاں کیا ہے، آج اسی کے تعلق سے آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے 8 پرابلمز کے بارے میں بتانے والا ہوں، 8 پریشانیاں ایسی بیان کرنے والا ہوں کہ اگر کسی انسان کے اندر وہ پرابلمز پائے جاتے ہیں، کسی انسان کے اندر پریشانی وہ پائی جاتی ہے، تو ایسی کیفیت میں شریعت کی طرف سے اسے چھوٹ ہے، اسے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ہے نا۔ وہ پریشانیاں، وہ پرابلمز کیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں، اور یہ پرابلم ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنا یہ بالکل ضروری ہے، تاکہ سب کو پتہ ہو جائے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہانے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، رکشہ چلانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ لگ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے بھائی آٹو چلانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کاروبار ایسا ہے، بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی بزنس ہے تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ کیسے رکھ پائیں گے۔ تو بھائی یہ سب بہانہ کام نہیں کرے گا، یہ ان سب بہانوں کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ 8 چیزیں جو میں آج بیان کرنے والا ہوں، اگر وہ پرابلمز، وہ پریشانیاں آپ کے اندر ہے تو پھر شریعت کی طرف سے آپ کو یہ اجازت حاصل ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ہے نا۔ وہ 8 پرابلمز کیا ہیں دوستوں، آپ غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگ یہ مسئلہ جان جائیں، ہے نا۔ پہلا پرابلم ہے دوستوں، پہلی پریشانی ہے بیمار۔ ایسی بیماری کسی انسان کے اندر ہے کہ اس کو کسی معتبر اور بھروسے مند ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی اگر ایسی کیفیت میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے، یا پھر آپ بہت ہی بڑی بیماری میں گرفتار ہو سکتے ہیں، بہت بڑی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں، بلکہ جو معتبر ہیں، جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ایسے مسلم ڈاکٹر نے اگر کہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اگر کوئی شخص ایسی بیماریوں کا شکار ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ایک چیز ہو گئی دوستوں۔ دوسری چیز ہے حاملہ عورت۔ کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو ایسی کیفیت میں اگر اسے ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھوں گی تو پھر بچے کی جان پر کوئی اثر ہو سکتا ہے یا خود کی جان پر کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسی کیفیت میں اگر وہ عورت روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ 2 چیزیں ہوں گئی دوستوں۔ تیسری چیز ہے دودھ پلانے والی عورت، ہے نا۔ دودھ پلانے والی عورت ابھی تو نہیں پائی جاتی ہے، پہلے زمانے میں ایک عورت ایسی ہوتی تھی جو دودھ ہی پلاتی تھی بچوں کو، ہے نا۔ تو ابھی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہے تو پھر جائز ہے، چونکہ دودھ بچوں کو پلانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کھانا پینا نہیں کھائے گی تو پھر ایسی کیفیت میں دودھ جو بننے کی طاقت ہوگی وہ کھانے کے ذریعے سے ہی بنتی ہے، تو اگر کھانا نہیں کھائے گی تو دودھ کیسے تیار ہوگا۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے اور نہ کھائے نہ پیے تو پھر ایسی کیفیت میں دودھ سوکھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اگر روزہ نہیں رکھتی ہے تو اسے اجازت ہے۔ دوستوں، یہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کی ہے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ایسی کیفیت میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، بیمار آدمی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے اور رکھ لیتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، روزہ رکھتی ہے تو روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر روزہ رکھتی ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن شریعت کی طرف سے چھوٹ دیا گیا ہے کہ چاہے رکھے یا پھر چاہے نہ رکھے۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ ایسی چیز ہے کہ اگر عورت رکھنا بھی چاہے تب بھی نہیں رکھ سکتی۔ وہ چوتھی چیز ہے حیض اور نفاس۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اگر رکھنا بھی چاہے تب روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نفاس والی عورت، بچے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد
نفاس کا وقت آ گیا تو پھر ایسی کیفیت میں وہ عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور دوستوں جو عورتیں یا پھر جو بھی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ جب اس کے اندر جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، ہے نا، قضا اس پر ضروری ہوگی۔ 4 چیزیں ہو گئی دوستوں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ 5ویں چیز ہے زیادہ بوڑھا ہونا، اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے کہ بالکل اسے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ اگر وہ بھوکا رہے گا تو پھر ایسی کیفیت میں اس کی جان چلی جائے گی، مطلب بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، نہ پیاس کی شدت برداشت کر سکتا ہے۔ ایسی کیفیت میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور 6ٹھی چیز ہے دوستوں پاگل اور دیوانہ آدمی۔ اگر کوئی بندہ 7-8 دنوں تک پاگل رہے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ روزہ نہ رکھے تو پھر شریعت کی طرف سے یہ اسے اجازت ہوگا، اسے چھوٹ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستوں، 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز ہے جسے جان جانے کا خطرہ ہے۔ کوئی اگر دھمکی دے دے ہے نا کہ بھائی تم روزہ مت رکھنا، اگر روزہ رکھو گے تو میں تمہیں جان سے ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا، جان کا خطرہ ہے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا اس کو ضرور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، 7 چیزیں ہوں گی دوستوں۔ 8ویں چیز ہے مسافر کا ہونا۔ مسافر اسے کہتے ہیں دوستوں کہ اپنے شہری حدود سے 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے اور 14 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اسے مسافر کہا جاتا ہے نا۔ تو اگر کوئی مسافر ہے اور روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مسافر کی حالت ہے اور روزہ اگر رکھتا ہے تو بہتر ہے نا، روزہ مسافر کی حالت میں نہ چھوڑے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے، پریشانی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، دقت دشواری ہو رہی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوستوں 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جس کی بنا پر اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑنا چاہے تو اسے شریعت کی طرف سے جائز ہے نا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر بھائی اس پر معاف ہو گیا، نہیں، بلکہ جب وہ پرابلمز، وہ پریشانی اس کے اندر سے ختم ہو جائے اس کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اس پر بے حد ضروری ہوگا۔ جیسے کوئی بیماری آپ کے اندر تھی جس کی وجہ سے آپ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ پائیں، ٹھیک ہے، تو رمضان شریف کے بعد جب آپ کے اندر وہ بیماری جو تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب جب تک وہ پرابلمس آپ کے اندر ہے تب تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو ہی پرابلم وہ ختم ہوا اس کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ بھائی روزے کا فدیہ روزہ ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بیماری آپ کے اندر ہے یا کوئی حاملہ عورت ہے یا پھر حیض و نفاس کی حالت میں کوئی عورت ہے، پیریڈ کا وقت چل رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اسے بعد میں روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن دوستوں ایک ایسا شخص جو ایسی بیماری میں گھر گیا، ایسی بیماری اسے ہو گئی جو بالکل ختم ہوگی نہیں اور اسے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میرے اندر یہ بیماری ہوگی ہی ہوگی، ختم نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اور وہ شخص جو شیخ فانی ہے نا، جس کے اندر بالکل اب طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صدقہ فطر ایک روزے کے طور پر آپ دے دیں، یعنی ایک روزے کے بدلے آپ ایک صدقہ فطر ادا کریں تو پھر یہ ایک روزے کے بدلے میں آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیزیں صرف 2 لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے نا، اسے یقین ہے کہ اب میں روزہ رکھنے کی قابل رہوں گا ہی نہیں، قابل ہوں ہی نہیں اور نہ آگے ہو سکتا ہوں، تو پھر ایسی کیفیت میں وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے اندر ایسی بیماری ہے کہ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک ہمارے اندر یہ بیماری ہوگی کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں مر جاؤں گا یا پھر زیادہ نقصان ہمارا ہوگا، تو پھر ایسی کیفیت میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ ان دونوں شخص کے علاوہ کوئی بھی فدیہ ادا نہیں کر سکتا، ہے نا۔ کوئی اگر حمل کی حالت میں ہے عورت، کوئی حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، کوئی اور بیماریوں میں مبتلا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں وہ روزہ تو اس وقت چھوڑ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا
یہ ضروری ہوگا۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔